آنکھ سے جو پانی بہتا رہتا ہے یا آنکھ سے بسا اوقات پانی نکلتا ہے، اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اس کو لے کر یقین جانیے میں آپ کو دل کی بات کر رہا ہوں کہ خود بہت سارے لوگ دوسروں کو مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے تمہاری آنکھ سے پانی نکل رہا ہے، وضو ٹوٹ گیا، تمہارے کپڑے ناپاک ہو گئے، اور کچھ اس کے برعکس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ کپڑے ناپاک ہوتے ہیں۔ تو آپ اس کی بھی دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ پانی جو بغیر کسی مرض کے نکل رہا ہے، بغیر کسی درد کے نکل رہا ہے، ایسا پانی جیسے سردیوں میں نکلتا ہے، یا دھواں لگنے سے نکلتا ہے، یا مٹی لگنے سے نکلتا ہے، یا بعض بچوں کو بچیوں کو الرجی کا مرض ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی آنکھ میں ہاتھ لگا اور خارش آئی اور دبا رگڑنے سے مسلنے سے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ یہ جتنی بھی صورتیں ہیں، یہ جو ان تمام صورتوں میں نکلنے والا پانی وہ ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ کسی کپڑے پر لگا تو کپڑا ناپاک ہوگا۔ ہاں، یہ جو دوسری ایک صورت بنتی ہے کہ جیسے آشوب چشم کی بیماری ہوتی ہے، یا کسی کی آنکھ میں دانہ آ جاتا ہے، کوئی خارش بہت زیادہ ہو کر زخم ہو جاتا ہے۔ یہ جو تین صورتیں ہیں، ایک یہ کہ آنکھ میں دانہ ہو، دوسرا یہ کہ اندر زخم ہو جائے خارش وغیرہ کرنے سے، اور تیسرا یہ کہ جو مرض وبا ہوتی ہے آشوب چشم کی، وہ بیماری ہو۔ ان تینوں بیماریوں کی صورت میں آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے، یہ دراصل وہ آنکھ کا پانی نہیں ہوتا جو عام حالات میں نکلتا ہے، یہ وہ دانے کا گند ہوتا ہے، وہ زخم کی گندگی ہوتی ہے، اور وہ آشوب چشم کے اندر جو انفیکشن وغیرہ بنے ہوتے ہیں ان سے نکلنے والا گندا پانی ہوتا ہے، جو کہ بالکل ناپاک ہوتا ہے۔ وہ نکلنے سے وضو بھی ٹوٹتا ہے، وہ ہاتھ پہ لگنے سے ہاتھ ناپاک ہوتا ہے، اور کپڑے وغیرہ لگنے سے کپڑا بھی ناپاک ہوتا ہے۔ تو پوری جو تفصیل اس کی یہ بنتی ہے کہ جو پانی بیماری آشوب چشم وغیرہ کی وجہ سے نکلے، وہ پانی ناپاک ہے، وضو بھی ٹوٹے گا، کپڑے بھی ناپاک ہوں گے۔ اور جو پانی ویسے بہتا رہتا ہے، کسی عارضے کی وجہ سے بہنے لگ جائے، جیسے دھوئیں وغیرہ یا الرجی وغیرہ کی وجہ سے بعض لوگوں کو ہوتی ہے، تو ایسا پانی جو ہے یہ ناپاک نہیں ہوتا، اس سے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے اور وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔